الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات فخر کائنات مالک دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کی پاک بلند عظیم بارگاہ میں اس محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ آج حضور کی آمد کا دن بھی ہے، بڑی شان والا دن ہے، تو اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں، تو محبت سے پڑھیں جی۔ الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ میرے ساتھ ذرا مل کے پڑھیے گا۔ سب سے اولا ہو اللہ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں ہمارا نبی۔ اور غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مجھ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا
ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے نبی کے غلاموں، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے نبی کے غلاموں، اس وقت یہ جو دن ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، یہ دن اور جو رات گزری ہے وہ رات بڑی ہی شانوں والی تھی، کیونکہ اس دن کے اندر میرے اور آپ کے نبی بلکہ کائنات کے نبی جو ہیں اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تھے۔ میرے حضور کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر تاریخی چھائی ہوئی تھی، جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ جب میرے حضور کی آمد ہوئی تاریخی روشنی میں بدل گئی، جہالت ہے وہ ختم ہو گئی۔ کیوں؟ میرے حضور کی آمد تھی۔ تو میرے نبی کے غلاموں، میرے حضور کی آمد کا دن ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی آمد کے حوالے سے گفتگو کی جائے تاکہ میرے اور آپ کا جو ذہن ہے حضور کی محبت میں پکا ہو جائے۔ میرے نبی کے غلاموں، خطبہ کے اندر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کے اندر خالق کائنات مالک دو جہاں جس لفظ سے آغاز کر رہا ہے وہ دو حروف کا مجموعہ ہے۔ رب فرما رہا ہے لقد، سمجھنے کی بات ہے۔ لام وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور جب قد جو ہے ماضی میں داخل ہو جائے تو وہ بھی تحقیق کا فائدہ دیتا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، جب یہ دو جملوں کے ساتھ، دو تاکیدوں کے ساتھ رب قدیر جو ہے کلام کا آغاز فرما رہا ہے، تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ جو کلام رب قدیر بیان کرنے والا ہے وہ کلام جو ہے، وہ بات جو ہے بڑی ہی پتے کی بات ہے، بڑی پتے کی بات ہے۔ کیوں؟ رب قدیر نے اس آیت کریمہ کے اندر حضور کی آمد کا ذکر فرمایا ہے۔ رب قدیر فرماتا ہے کہ آمد مصطفیٰ جو ہے اللہ کریم کا مومنین پر بہت بڑا احسان ہے۔ آمد مصطفیٰ تمام مومنین پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کے ذکر سے، نبی کی فکر سے، نبی کے شکر سے احسان فراموش نہیں ہونا، بلکہ احسان مندوں کی طرح نبی کا ذکر بھی کرنا ہے، نبی کی فکر بھی کرنا ہے، نبی کا شکر بھی کرنا ہے، نبی کی معراج بھی منانی ہے اور نبی کا میلاد بھی منانا ہے۔ تو نبی کا میلاد بھی منانا ہے، تو پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو میرے نبی کے غلاموں، رب نے فرما دیا من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں کے اوپر احسان فرما دیا، احسان کر دیا۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کم و پیش 1,24,000 کتنے انبیاء کرام آئے، لیکن رب قدیر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا، لیکن جب رب نے اپنے محبوب کو بھیجا، جب رب نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، تو رب فرما رہا ہے اے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ رب فرما رہا ہے۔ اب ایک اور نقطے کی بات، تم مخلوق ہو کر، ہم مخلوق ہیں نا، رب خالق ہے، تم مخلوق ہو کر اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے، رب خالق ہو کر اپنا محبوب ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ کیسی بات ہے؟ ہماری کو محبوب چیز ہو ہم کسی کو دیں گے؟ کسی کو نہیں دیں گے، لیکن رب خالق ہو کر رب کا جو محبوب ہے، رب قدیر نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرما دیا۔ کیسی شان والی بات ہے یار، کیسی؟
ابراہیم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ آدم علیہ السلام آئے، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، رب نے یہ نہیں فرمایا میں نے احسان کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے، رب نے یہ نہیں فرمایا میں نے احسان کیا۔ بے شمار رب کی نعمتیں ہیں، بے شمار، گننے میں آئے تو گر نہیں سکتے۔ رب نے تب بھی نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ ہاں، جب رب نے اپنے محبوب کو بھیجا تب رب نے فرما دیا کہ اے مومنو میں تمہارے اوپر احسان کیا ہے، احسان کو جتلایا۔ اب یہاں پر احسان جتلانے کی وجہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا کہ اتنے انبیاء کرام آئے ہیں، رب نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو رب قدیر نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب سنیں توجہ کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ یا نبی تھے یا رسول تھے، وہ نبی تھے یا رسول تھے، لیکن رب قدیر نے جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، اور خدا کے محبوب بھی ہے۔ کیسی بات ہے؟ وہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، اور خدا کے محبوب بھی ہے۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ میں نے احسان کیا تمہارے اوپر۔ اب سنیں، کوئی نبی خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، کوئی نبی اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، لیکن سنیں یہ تمام کے تمام اوصاف جو ہیں ہر نبی کو الگ الگ دی۔ سمجھنے کی بات ہے، یہ تمام کے تمام جو اوصاف ہیں، صفتیں جو ہیں، ہر نبی کو الگ الگ دی، اور رب نے اپنے محبوب کو محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا، اور یہ تمام اوصاف جو ہیں اپنے محبوب کے اندر جمع کر دی۔ اب رب کے جو محبوب ہیں وہ حبیب بھی ہیں، وہ کلیم بھی ہیں، وہ خلیل بھی ہیں، وہ نجی بھی ہیں، وہ صفی بھی ہیں۔ تمام صفتیں رب نے اپنے محبوب کے اندر جمع کر دی۔ تو حضور کی آمد کا دن ہے تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ حضور کا میلاد منانا چاہیے۔ اب اسی آیت کے اندر، اب سنیں، اسی آیت کریمہ کے اندر خالق کائنات مالک دو جہان نے ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، کہ نبی کو جو میں نے دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ پاک کرنے والا بھی ہے، وہ پاک کرنے والا بھی ہے۔ اب ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، اگر ہمارے کپڑے جو ہیں ناپاک ہو جائیں تو ہم اس کو دھو کے پاک کر لیتے ہیں، جسم ناپاک ہو جائے تو غسل کرتے ہیں اور پاک ہو جاتا ہے، لوہا ناپاک ہو جائے تو اس کو رگڑ کے پاک کر لیا جاتا ہے، زمین ناپاک ہو جائے تو جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے۔ اب مومن کا جو دل ہے وہ کیسے پاک ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ مومن کا جو دل ہے وہ نگاہ مصطفیٰ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب جس دل کے اندر حضور کی محبت ہے وہ دل پاک ہے۔ جو مومن جو ہے حضور کا ذکر کر رہا ہے وہ دل پاک ہے، جو دل حضور کے ذکر سے محروم ہے وہ دل پاک نہیں ہے، جو دل حضور کی محبت سے خالی ہے وہ دل پاک نہیں ہے۔ دل پاک کون سا ہے؟ جس کے دل کے اندر حضور کا ذکر ہے، جو ہر لمحہ ہر گھڑی جو ہے حضور کا ذکر کر رہا ہے، حضور کا میلاد منا رہا ہے، وہ دل پاک ہے۔ اب جو اعتراضات میلاد کے حوالے سے ہوتے ہیں، چند ایک سوالات اور اس کے جوابات بھی قرآن و حدیث سے دوں گا۔ اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جب بھی میلاد کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہوتا ہے تو لوگ جو ہیں ایک سمجھ لے کہ الزام لگاتے ہیں کہ بدعتی لوگ باہر آ رہے ہیں، ایسے الزام لگاتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے۔ میں قرآن اور حدیث سے بتلاؤں گا اور آپ لوگوں نے تصدیق بھی کرنی ہے، آپ لوگوں نے تصدیق بھی کرنی ہے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بدعت ہوتی کیا ہے؟ بدعت دو قسم کی ہیں۔
یہ سمجھنے کی بات ہے. ایک حسنہ اور ایک سیئہ، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت، دو بدعتیں ہوتی ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی نے بھی دین کے اندر نئے کام کو ایجاد کیا، اچھی بدعت کو، اچھے عمل کو ایجاد کیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں جو صحاح ستہ کی مشہور کتاب صحیح مسلم شریف، بخاری شریف، اس کی حدیث پاک ہے. نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس نے اچھے عمل کو ایجاد کیا تو اللہ کریم اس کو ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ اس عمل کو کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. جس نے اس عمل کو ایجاد کیا اس کے عمل میں، اس کے ثواب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی. یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت. اور بدعت سیئہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے دین کے اندر برے کام کو ایجاد کیا تو اس کا گناہ جو ہے کرنے والے کو دیا جائے گا، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جس نے ایجاد کیا اس سب کا گناہ جو ہے اس بندے کو دیا جائے گا. تو یہ دو قسمیں آپ کو بتلا دی، دو قسمیں آپ کو بتلا دی. اب میلاد مصطفیٰ ایک اچھی بدعت ہے، ایک اچھا عمل ہے، ایک اچھا کام ہے. اس کے اندر کیا کام ہوتا ہے؟ حضور کا ذکر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضور کی ثنا خوانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ حضور کی آمد کے نعرے لگتے کہ نہیں لگتے؟ یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ بتلائیں مجھے. اچھا کام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا کام جب کریں گے تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا. جو بھی اس عمل کو کرتا جائے گا اس کا ثواب اس کو ملتا جائے گا. یہ بات یہاں پہ کلیئر ہو گئی. اب آئیے قرآن پاک کا سہارا لیتے ہیں کہ حضور کی آمد کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر کیسے بیان ہوا ہے. سورہ یونس کے اندر رب قدیر خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ. آسان لفظوں میں ترجمہ بھی کروں گا. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. رب قدیر فرماتا ہے کہ اے محبوب اپنی زبان سے آپ فرما دیں. مولا کیا فرماؤں؟ حضور فرماتے ہیں مولا کیا فرماؤں؟ رب قدیر فرماتا ہے اے محبوب فرما دے بفضل اللہ، جب اللہ کا فضل ملے. اب سننا توجہ کے ساتھ، قرآن بتا رہا ہوں. جب اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا، تو تمہیں چاہیے کہ تم لوگ خوشیاں مناؤ. اب سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ آئیے قرآن سے سہارا لیتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے. 22 پارے کے اندر آتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے مومنوں کے اوپر فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل کر دیا ہے. اب وہاں فرمایا کہ جب بھی فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، اور یہاں پہ فضل کبیر کون ہے؟ حضور کی ذات. فضل کا پتہ لگ گیا. اب رحمت کی بات کرتے ہیں. یہ آیت مبارکہ جو رحمت کے حوالے سے ہے، یہ ہر مسلمانوں کے سینے کے اندر محفوظ ہے. اب جب میں پڑھوں گا تو تمام مسلمانوں کی زبانوں کے اندر وہ آیت بھی خود بخود آ جائے گی. وہ کون سی آیت ہے کہ جس کے بارے میں حضور رب قدیر نے فرما دیا کہ وہ بھی رحمت ہی، کہ جب رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ. تو قرآن سے کیسے پتہ لگا؟ رب قدیر نے اپنی لارب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے محبوب ہم نے آپ کو ایک جہاں کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اب فضل بھی پتہ لگ گیا، وہ بھی حضور کی ذات. رحمت بھی پتہ لگ گئی، وہ بھی کیا ہے؟ حضور کی ذات. اب اسی آیت پہ جاتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوشی منانی چاہیے. اب حضور کا میلاد، جو حضور کی آمد ہے، ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا فضل نہیں ہے؟ حضور ہمارے لیے بہت بڑی رحمت نہیں ہے نا؟
جب حضور ہمیں ملے تو ہمیں چاہیے کہ ڈنگے کی چوٹ پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ اب آگے سنو، ہوا خیر مما یجمعون، یہاں پہ تمہارے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوں گے، توجہ کے ساتھ سننا، ہوا خیر مما یجمعون۔ اب ہم لوگ جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، چاہے دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے، سننا توجہ کے ساتھ، قدر کی رات بڑی شانوں والی ہے، ہزاروں مہینوں سے افضل رات، ہزاروں سالوں سے افضل رات ہے، شب برات بڑی مقدس رات ہے، معراج کی رات بڑی مقدس رات ہے، عرفات کے دن بڑے عظیم دن ہے۔ اب رب قدیر نے یہاں پہ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو نیک اعمال کرتے ہو، یہ جو نیک کام کرتے ہو، یہ جو کچھ بھی تم لوگ جمع کرتے ہو، اللہ کی رحمت اور فضل ملنے پر جب تم خوشیاں مناؤ گے، ان تمام چیزوں سے وہ بہتر ہے۔ ہوا خیر، یہ بہتر ہے، مما یجمعون، جو کچھ تم لوگ جمع کرتے ہو۔ اور کیا چیز بہتر ہے؟ اللہ کی رحمت اور فضل ملنے پر خوشی منانا۔ خوشی منانا تمام چیزوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ زبانیں خاموش نہ رہے نا، میں قرآن بتلا رہا ہوں۔ اب سورہ ضحیٰ، اس کے اندر خالق کائنات مالک دو جہاں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب اللہ کی طرف سے تمہیں نعمت ملے تو اس کا خوب 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 چرچا کرو۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ تاجدار کائنات، فخر کائنات، اللہ کی سب سے بڑی نعمت نہیں ہے؟ جب وہ ہمیں ملے، رب فرما رہا ہے کہ جب بڑی نعمت ملے تو خوب چرچا کرو۔ جب حضور ہم لوگوں کو مل گئے ہیں تو ہمیں چرچا کرنا چاہیے۔ اب ایک بات کلیئر ہوگی، حضور کا میلاد۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں، کیا صحابہ کرام نے منایا؟ کیا حضور نے منایا جو تم لوگ مناتے ہو؟ حضور کی جو زندگی تھی 63 سال کی تھی، تو حضور کی زندگی کے اندر 63 مرتبہ یہ دن آیا، کیا حضور نے منایا؟ اس کا جواب کیا دیں گے؟ اس کا جواب بڑا آسان سا ہے۔ میرے حضور، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ باتیں بتلا رہا ہوں، اپنے ذہنوں میں نقش کر لیں، کوئی بندہ اعتراض کرے آپ جواب دیکھ سکتے ہیں۔ میرے حضور پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن میرے اوپر وحی کا نزول ہوا تھا۔ تو حضور نے میلاد منایا کہ نہیں؟ ہر ہفتے مناتے تھے، پیر کا دن تھا، تو ہم لوگوں تو حضور کی ذات پہ اعتراض کرتے ہو۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، پہلے تو ایک بات کلیئر کریں۔ اب آپ لوگ بھی حیران ہوں گے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ کلمے جو ہیں 6 کلمے، کیا حضور کے دور میں تھے؟ زبانیں خاموش ہیں، ہم لوگ اپنے بچوں کو یاد کراتے ہیں، ہم لوگ یاد کرتے ہیں، یہ بڑی انتھرٹی کی بات ہے۔ حضور کے دور میں نہیں تھے، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد میں لکھے گئے ہیں، ہم تو یاد کرا رہے ہوتے ہیں۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل حضور اور صحابہ کے دور میں نہیں تھے، یہ پتہ کی بات ہے۔ اب سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، وہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کیا صحابہ کرام کے دور میں کانفرنس ہوئی؟ خلفائے راشدین کے حوالے سے جو کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، صحابہ کے کرام کے دور میں نہیں تھی، لیکن اب لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اچھی بدعت ہے نا، جو میں نے بتلایا حدیث سے، اچھا کام ہے، کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضور کے میلاد کی باری آتی ہے تو وہاں پہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، خلفائے راشدین کانفرنس بنا رہے ہوتے ہیں، تب اعتراض کوئی نہیں ہوتا، صرف حضور کی ذات کے لیے اعتراض ہو رہا ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک سے بتاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، صحابہ کرام ایک مجمع بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کریم کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، اور حضور کا ذکر کر رہے تھے، ذکر میلاد کر رہے تھے، رب کا شکر ادا کر رہے تھے
کہ رب قدیر تیرا شکر ہے کہ حضور کو تو نے ہمارے درمیان بھیجا۔ رب کا احسان ادا کر رہے تھے تو حضور حجرہ مبارک سے نکلتے ہیں، صحابہ کرام کے پاس آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں میرے صحابہ ذرا بتلاؤ تو صحیح تم کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، سنو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب قدیر نے آپ کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کھا کے بتاؤ کہ تم واقعی اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام قسم کھا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ تم پہ یقین نہیں ہے، بلکہ میں نے قسم اس لیے اٹھوائی ہے کہ ابھی میرے پاس حضرت جبریل امین آئے تھے اور وہ رب کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ یہ جو بعض صحابہ بیٹھ کر جو ذکر کر رہے ہیں، رب قدیر بڑا خوش ہو رہا ہے تمہارے اس عمل پر، تمہارے اس کام پر۔ اب صحابہ کرام حضور کا ذکر کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، تو رب قدیر وہاں پر خوش ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر بیٹھ کر ہم حضور کے غلام، حضور کے چاہنے والے محفل میلاد کریں، حضور کا ذکر کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، کیا رب قدیر خوش نہیں ہوں گے؟ تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہو گیا۔ اب آگے سنیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ عیدیں تو صرف دو ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ایسا ہی ہے نا؟ اب آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن، اور اس دن کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے۔ اب سال میں تقریباً اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو 52 یا 53 مرتبہ یہ دن آتا ہے، یہ عیدیں آتی ہیں، پھر دو عیدیں کہاں سے رہ گئیں؟ ہر جمعہ عید کا دن ہے نا۔ اب یہ عید کا دن کیوں ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام اس دن میں آئے اور اسی دن میں آپ کا وصال ہوا، قیامت بھی اس دن میں آنی ہے، اس وجہ سے یہ دن عید کا دن ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور گئے، وہ دن عید کا دن ہو گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے امام جس دن دنیا میں آئے، کیا وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا؟ بتلائیں نا، زبانیں خاموش ہیں۔ جب تمام انبیاء کرام کے امام دنیا میں آئے، تشریف لے کر آئے، تو وہ دن عید کا دن نہیں ہو سکتا، وہ تو عید کا دن تمام عیدوں کا سردار ہے۔ پھر سنیں، زبانیں خاموش ہیں لیکن سمجھ نہیں رہے آپ۔ دیکھیں نا، رمضان حضور کے آنے سے ملا، قرآن حضور کے آنے سے ملا، ہمیں ایمان حضور کے آنے سے ملا۔ ہم تو یہ کہتے ہیں خود رب رحمان حضور کے آنے سے ملا۔ کیا رب کی پہچان تھی ہمیں؟ حضور آئے ہیں تو ہمیں بتلایا ہے نا۔ تو حضور کے صدقے سب چیزیں ملی ہیں۔ یہ عید الفطر، یہ عید الاضحیٰ، یہ جمعے کا دن جو ہے حضور آئے ہیں تو ہمیں ملا ہے، تو یہ دن جو ہے تمام عیدوں کی سردار ہے، تمام عیدوں کی سردار ہے۔ اب آگے سنیں اور اپنے ایمانوں کو تازہ کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانے سے کیا ملتا ہے؟ کیا ملتا ہے بتائیں جی؟ کوئی آپ سے سوال کرے یا پوچھے کہ عید میلاد النبی منانے سے کیا ملتا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ کیسے ثواب ملتا ہے؟ سنیں حدیث پاک۔ ابو لہب حضور کے چچا تھے نا، لیکن حضور کی اسلام کی شریعت کی مخالفت کی، ایسے ہی مر گئے وہ۔ اور قرآن پاک کے اندر پوری ایک سورت اس کی وعید میں نازل ہوئی ہے، اس کی سزا میں۔ کس کی؟ ابو لہب، اس کے سزا میں اتری ہے پوری سورت۔ جب آپ وفات پا گئے نا، خواب میں دیکھا گیا اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیسی گزر رہی، حدیث پاک کے الفاظ ہے، تو ابو لہب نے بتلایا کہ جس دن حضور کی آمد، میرے بھتیجا جو ہے جب دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا تھا، اس کی خوشی میں نے اپنی لونڈی کو اس انگلی سے اشارہ کر کے آزاد فرمایا تھا۔ اس دن کے صدقے سے ہر وہ دن جب لوٹ کر آتا ہے تو رب قدیر اس انگلی کے اندر مجھے عذاب بہت ملتا ہے، لیکن اس دن کے اندر جس دن میں نے حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس انگلی میں پانی آتا ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں۔
اور میرے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اب وہ ابو لہب جو اسلام میں نہیں مرا، ایمان کی حالت میں نہیں مرا، جس نے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاری، جب وہ حضور کی آمد کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کرے تو اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ جب حضور کے غلام حضور کا ذکر کریں، حضور کا میلاد منائیں، تو حضور کے میلاد منانے کے صدقے سے حضور کے غلاموں کو کتنا ثواب ملے گا۔ جب ایک کافر ہے، اس نے حضور کی آمد پر خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس کے عذاب میں کمی کر دی جاتی ہے، تو حضور کے غلاموں کو کتنا ثواب مل سکتا ہے، کتنا ثواب مل سکتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر نبی کیوں کرتے ہیں بار بار، بابا ذکر نبی کیوں کرتے ہیں؟ ایک آسان لفظوں میں جواب ہے کہ ذکر نبی دراصل ذکر خدا ہی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو ملا کر اپنا ذکر کر دیا، تاکہ جو بھی حضور کا ذکر کرے تو رب کا ذکر ہو، اور جو بھی رب کا ذکر کرے تو حضور کا ذکر ہو۔ تو محفل میلاد ہم نے منانی ہے، بتائیں نا، انشاءاللہ ڈر و خوف سے نہیں، کسی کے بہکاوے میں آ کر نہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ سر عام منانا ہے۔ تو ایک بندہ بڑی محبت کے ساتھ حضور کی آمد کا کوئی نعرہ لگا دے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مرحبا، کوئی لفظ خاموش ہے، سارے بولیں مرحبا، 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 یا رسول اللہ۔ خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور آخری شعر سے اپنی بات کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ارے ہم کو تو محمد پاک کا دیوانہ چاہیے۔ اور جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، ارے اس کو تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔